حي على الصلاة. اپنی اولاد کو پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی دعوت دو، تربیت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قبر جس کے اندر بھی مٹی، جس کی دائیں مٹی، بائیں مٹی، نیچے مٹی، اوپر مٹی، مٹی ہی مٹی ہے۔ میرے بھائی، قبر کے اندر ذات نہیں چلے گی، قبر کے اندر خاندان نہیں چلے گا، قبر کے اندر تمہاری سند نہیں چلے گی، کوئی ڈگریاں نہیں چلیں گی، قبر کے اندر پیسہ نہیں چلے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی۔ وہاں تو چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہوگی کہ تو اللہ کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے، اور میاں تو اللہ کو راضی کر کے آیا ہے یا نہیں آیا، اور کہیں ناراض کر کے تو نہیں آیا۔ اگر تو راضی کر کے آیا ہے تو تجھے بہت بہت مبارک ہو کہ تو دنیا میں بھی کامیاب تھا، قبر کے اندر بھی کامیاب، اور اگلی منزل میں بھی کامیاب، کیونکہ جو قبر ہوتی ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور بھائی، کہیں تو اللہ کی ناراضگی لے کر تو نہیں آیا، اللہ کو خفا کر کے تو نہیں آیا، اللہ کو راضی کر کے آیا ہے تو تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول نے قبر کے اندر کی 3 سزاؤں میں سے پہلی سزا بیان فرمائی۔ رسول کریم نے فرمایا بے نمازی انسان کو قبر اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ پھر وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ مجھے ایک بار پھر سے وقت دے، مجھے ایک بار پھر سے تو تھوڑی سی زندگی دے دے، پھر سے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے دنیا میں بھیج دے، اب کی بار میں ساری زندگی توبہ کرتا رہوں گا، استغفار پڑھتا رہوں گا۔ جوانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے جو اس وقت قبروں کے اندر پڑے۔ ہماری آنکھیں کھلی ہیں۔ ایک اللہ والا تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد، تدفین کرنے کے بعد گرد و نواح نوجوان کھڑے تھے، تو اللہ والے نے تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ والے نے کہا، نوجوانوں ایک بات تو بتاؤ، اے مرنے والوں کے عزیز و اقارب، مرنے والوں کے دوستوں، رشتہ داروں، اگر یہ مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، تدفین کی ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو بتاؤ اب کی بار یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا، حضرت اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا۔ اب اگر یہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے، لوٹ کر آ بھی جائے، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، توبہ کرنا پسند کرے گا، اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ آئے، یہ سنتے ہی بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے، مرنے والا تو یہ کام نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو توبہ نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو اپنا قیمتی سر، قیمتی پیشانی اللہ کے حضور نہ جھکا سکا، تم ضرور جھکا لینا۔ مرنے والے کے پاس وقت نہیں تھا مسجد کے اندر جا کر 2 آنسو بہا کر اللہ کو راضی کرنے کا، تمہارے پاس وقت ہے، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں۔ تو فرمایا قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ قبر کے اندر کی 3 سزاؤں میں سے دوسری سزا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا رسول کریم نے، میرے کریم نبی نے فرمایا، بے نمازی انسان پر ایک ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا جس کے بال نہیں ہوں گے، وہ گنجا سانپ ہوگا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے ہوں گے، اس کے دانت لوہے کے ہوں گے، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور وہ گنجا سانپ بے نمازی کو جب ڈنگ مارے گا، اللہ کے حضور نہ جھکنے والے کو، مسجدوں کو آباد نہ کرنے والوں کو، قرآن نہ پڑھنے والوں کو جب وہ سانپ ڈنگ مارے گا تو بے نمازی 70 گز زمین میں دھنس جائے گا، 70 گز زمین میں دھنس جائے گا۔
اور یہ ایک بار ڈنگ نہیں مارے گا. اگر بے نمازی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ فجر سے لے کر ظہر تک اسے ڈنگ مارتا رہے گا. اگر بے نمازی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ ظہر سے لے کر عصر تک اسے ڈنگ مارتا رہے گا. یہ گنجا سانپ اسے تکلیف دیتا رہے گا، اسے درد دیتا رہے گا، اسے بے سکون ہی رکھے گا. اگر اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ گنجا سانپ جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں یہ اسے عصر سے لے کر مغرب تک ڈنگ مارتا رہے گا، اور یہ ہر ایک ڈنگ پر 70 گز زمین میں دھنس جائے گا. فرمایا اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ فجر تک اسے ڈنگ مارتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تب تک جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے اندر کی تیسری سزا بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اس کا بستر بھی آگ کا ہوگا، اس کی رضائی آگ کی، چاروں طرف دیواریں بھی آگ کی ہوں گی. اس آگ سے بچو جو تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دینے والی ہے. آج گرمی آ جائے تو ننگے پاؤں ہم سے چلا نہیں جاتا، ننگے پاؤں ہم سڑک پر نہیں چل سکتے. اور جب 2 گز کی کوٹڑی آگ سے بھر دی جائے گی اور وہ آگ دنیا کی بھی نہیں ہوگی، شاید دنیا کی آگ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتی، لیکن وہ آگ تو جہنم کی آگ ہوگی. کبھی سوچا ہے اس آگ کے اندر ہمارا کیا بنے گا؟ کون سنے گا ہماری چیخ و پکار؟ کون سنے گا ہمارا رونا؟ کون سنے گا ہماری فریادیں؟ کیونکہ اس وقت تو سننے کا جو دروازہ ہوگا وہ بھی بند کر دیا جائے گا. ایک اللہ والا تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا. کہا یہ میرے معاملات نہیں ہیں، میرا مسئلہ اور ہے. کہا میں بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں. اللہ والے نے کہا، درویش نے کہا میں بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں. کہا پھر کیا بنا؟ کہا اللہ تو ان سے صلح کرنا چاہتا ہے مگر یہ بدبخت لوگ اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے. اللہ کہتا ہے میرے بندے ان کو لے آ میری چوکھٹ پر، لے آ میری چوکھٹ پر. ان کو بول ایک بار میرے دروازے پر آ کر تو دیکھیں، اپنا آنسو آنکھوں سے نکال کر تو دیکھیں، آنسو بہا کر تو دیکھیں، جھولی پھیلا کر تو دیکھیں. بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. اللہ ان سے صلح کرنا چاہتا ہے مگر اللہ کے بندے اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے. دوسرے دن یہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، یہی بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، آج تو قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، آج کی کیا کہانی بنی؟ کہا بھائی آج بھی میرے وہی کل والے ہی معاملات ہیں. کہا آج میرے دل نے چاہا، میرے جی نے چاہا کہ میں قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں. ہائے ہائے، قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں. بابا پھر کیا بنا؟ کہا قبرستان کے اندر پڑے مردے تو زار و قطار رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اللہ تو ہم سے صلح کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن وہ آواز دیتا ہے نہیں 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 نہیں، اب تمہاری بخشش کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہاری مغفرت کا دروازہ، تمہاری فریادوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اب میں تمہاری فریادیں نہیں سنوں گا، اب تمہارا رونا دھونا، تمہاری چیخ و پکار کسی کام کی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کی 3 سزائیں سنانے کے بعد روز قیامت کی 3 سزاؤں کے بارے میں بیان کرتے ہیں.